اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ بحث ہماری حقیقت انسان میں چل رہی تھی اور عرض کیا کہ انسان کی حقیقت فقط اس کا بدن نہیں ہے، بلکہ انسان میں ایک اور حقیقت موجود ہے کہ جس کو قرآن نفس سے یاد کرتا ہے، بعض اوقات روح کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ قرآن سے بھی آپ کی خدمت میں ادلہ ذکر کی اور عقلی ادلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ انسان بدن اور روح کا نام ہے اور انسان کی حقیقت خود وہ اس کی روح ہے۔ بدن وسیلہ ہے روح کو عذاب یا عقاب، لذت و رنج دینے کا۔ غربی مفکرین انسان کی جب حقیقت بیان کرتے ہیں آ کر، تو ان میں سے بعض انسان کو فقط بدن کے اندر محدود کرتے ہیں اور انسان کے اس نفس والے پہلو کو اور روح کو انکار کر دیتے ہیں۔ قائل ہیں کہ انسان فقط یہی بدن ہے، انسان کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تجربی اعتبار سے بھی نگاہ کریں انسان کی طرف، تو ہمیں واضح طور پر دلائل ملتے ہیں کہ انسان بدن کے علاوہ ایک اور حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ تجربی اعتبار سے انسان بدن کے علاوہ ایک اور حقیقت رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک مورد جو ہے وہ سچا خواب ہے۔ اس کو ہم میں سے ہر ایک نے یا تو تجربہ کیا ہوا ہے یا کسی سے سنا ہوا ہے کہ انسان بعض اوقات خواب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا ہے، حالانکہ ابھی تک ایسا کوئی واقعہ خارج میں متحقق نہیں ہوا، لیکن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں واقعہ رونما ہو گیا۔ چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے خواب کے اندر دیکھا تھا وہ آج متحقق ہو گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے دیکھا گیا خواب کے اندر۔ تو اب سوال کرتے ہیں ہم ان منکرین سے کہ جو روح کو نہیں مانتے اور انسان کو بدن کے اندر خلاصہ کر دیتے ہیں کہ اگر انسان کی حقیقت فقط یہ بدن ہوتا تو پھر یہ کیسے انسان ایک ایسی حقیقت کو درک کر رہا ہے کہ جو ابھی رونما نہیں ہوئی، بعد میں رونما ہونی ہے، لیکن یہ انسان ایک مقام پر اس واقعے کو وقوع پیدا کرنے سے پہلے درک کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی حقیقت یہی بدن ہوتا تو انسان کبھی اس قسم کا خواب نہ دیکھ سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت یہ بدن نہیں ہے، بلکہ انسان اس بدن کے علاوہ ایک اور حقیقت رکھتا ہے کہ جس کو آپ نفس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ روح کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تجربی دلیل سائنس کے اندر یہ موارد موجود ہیں۔ مثلاً آج کل ایک مورد موجود ہے جو بہت معروف بھی ہو گیا ہے کہ جس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں، یا اس کو میگنیٹزم بھی کہا جاتا ہے، مقناطیسی نیند۔
اس کے اندر جو ماہرین ہیں وہ ایک انسان کو مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں، لیکن وہ نیند اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان اگر سو جائے تو پھر بھی ارتباط قائم رہتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ ماہرین جب اس کو مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں، اس کو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں، تو اس سے مختلف باتوں کا پتہ لگاتے ہیں، وہ مختلف خبریں دیتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ انسان کے جو فقط مثلاً اردو جانتا ہے، لیکن جب اس کو ہیپناٹائز کیا جاتا ہے، جب اس کو مصنوعی نیند سلایا جاتا ہے، تو اس وقت وہ کسی اور زبان میں بھی گفتگو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اسی منکرین سے پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان فقط یہی بدن ہوتا تو یہ کس طریقے سے پھر ایسی خبریں دے رہا ہے کہ جس کو یہ بدن نہیں جانتا؟ تو یہ ایسی زبان کیسے بول پا رہا ہے جس کو اس نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے؟ پس معلوم ہوا کہ انسان کی ایک اور حقیقت موجود ہے اس بدن کے علاوہ، کہ وہ حقیقت ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پر وہ ان واقعات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پس انسان اس بدن میں خلاصہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو تجربے میں آئی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں تو اس کے بھی آپ کو کئی موارد مل جائیں گے، وہ ہے کہ انسان بعض اوقات دماغی طور پر چوٹ لگنے سے مریض ہوتا ہے تو وہ کوما میں چلا جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے بھی وہ کوما کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ کوما ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے اندر روح جو ہے وہ انسان کی بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو انسان کوما میں گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد یہ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے بیان کیا آ کے کہ جب میں کوما میں موجود تھا تو میں اپنے بدن کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اپنے جو رشتہ دار تھے، والدین تھے یا بہن بھائی تھے، ان کے رونے کو بھی سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا سنتا ہوا۔ حتیٰ بعض اوقات تو لوگوں نے یہ بھی کوما میں سے آ کر بتایا ہے کہ میں ہسپتال میں موجود تھا، میرے گھر والے گھر میں موجود تھے، لیکن میں گھر میں جا کر ان کو دیکھتا تھا، ان کی حالات سے آگاہ تھا۔ یہ متعدد بار دیکھنے میں ملا ہے اور لوگوں نے آ کر خبر دی ہے اس کے بارے میں۔ سوال اب پھر وہی ہے کہ اگر انسان کی حقیقت فقط یہی بدن ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ انسان جب کوما میں موجود ہے تو وہ ایسی باتوں سے آگاہ ہو جائے، ایسے حالات سے آگاہ ہو جائے کہ جو بدن کے پاس موجود ہی نہیں ہیں؟ پس معلوم ہوا کہ انسان فقط بدن نہیں ہے بلکہ ایک اور حقیقت رکھتا ہے کہ جو روح اور نفس ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مورد ذکر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جس سے واضح طور پر معلوم ہوگا کہ انسان فقط یہ بدن نہیں ہے۔ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے اور پھر اس خواب کو جب دوسروں کو بتاتا ہے تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں فلاں جگہ پر گیا، میں نے فلاں کام کو انجام دیا۔ حالانکہ انسان کا بدن اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، وہ حرکت تک نہیں کرتا، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان خواب والی باتوں کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے؟ پس معلوم ہوتا ہے کہ انسان وجدانی طور پر درک کر رہا ہے کہ میری حقیقت بدن کے علاوہ ہے، اور یہ جو کام انجام پائے ہیں خواب کے اندر میری اس حقیقت نے انجام دیے ہیں۔ پس یہ بدن انسان کی حقیقت نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے تجربی دلائل و شواہد موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان
روح رکھتا ہے، انسان نفس رکھتا ہے، یعنی بدن کے علاوہ ایک اور حقیقت رکھتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔